بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں صدام مانگٹ اور تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ کچھ لوگ ہمیں یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں، ہمیں پلیز لائک، سبسکرائب اور فالو کر دیں تاکہ تھوڑی سی ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور آج کا ویلاگ میرا کچھ گیپ کے بعد ہے کیونکہ تھوڑی سی بیماری اور مصروفیت کی وجہ سے میں ناظرین سے تھوڑا سا کٹ آف تھا۔ آج پھر ہم نے تھوڑی سی ایف آئی اے کے حوالے سے آپ کو تفصیلات جو ہے وہ شیئر کرنی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نئے ڈی جی ایف آئی اے آئے تھے، رفعت مختار صاحب۔ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ وہ ایف آئی اے میں بڑی اصلاحات لائیں گے، بڑے زون بنائے تھے، بہت کچھ کیا تھا، لیکن صرف وہ ہوا میں باتیں رہ گئی ہیں۔ اور جو ایف آئی اے کے جو چھوٹے ملازمین ہیں اب ان کی گردنیں کٹنے لگی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے مبینہ طور پہ ایف آئی اے میں ایک بڑی بغاوت جو ہے وہ سامنے آنے لگی ہے، اور ملازمین جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشکلات کا جب شکار ہوں گے تو وہ پھر افسران کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے نہیں چلا رہے، کوئی ایڈیشنل ڈائریکٹرز نہیں چلا رہے ہیں، کوئی ڈائریکٹرز نہیں چلا رہے ہیں۔ یہ ادارہ سپاہی، کانسٹیبل، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر رینک کے جو افسران ہیں وہ اس ادارے کو رن کر رہے ہیں، اور وہی اس ادارے کی جو ہے وہ بیک بون ہے۔ اور اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ بتائیں گے۔ یہ ایک لیٹر ہے ہمارے پاس، یہ ہماری سکرین پہ اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیٹر کے مطابق ایک پالیسی ہے جی، اس کے مطابق روٹیشن پالیسی ہونے لگی ہے، جس میں اے ایس آئی، سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر رینک کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور ان کو ملک بدر تو نہیں ہم کہہ سکتے، اب ایف آئی اے ہے پاکستان میں ہی رہے گا، شہر بدر کرنے کا یا ضلع بدر کرنے کا جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تھوڑا سا اس پالیسی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پالیسی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بنائی تھی، اور اس پالیسی کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ روٹیشن پالیسی ہونی چاہیے، 7 سال ایک سیٹ پر رہنے والا بندہ جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا، 7 سال کے بعد اس کو ہر صورت جو ہے وہ چینج کیا جائے گا۔ اور جو شیخ رشید نے پالیسی بنائی تھی اس میں جو افسران شامل تھے اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہیں وہ شامل تھے۔ اور اس پالیسی کے مطابق جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 7 سال کا جو وہ ٹائم پیریڈ تھا وہ دیا گیا تھا۔ اب نئے ڈی جی ایف آئی اے جو رفعت مختار صاحب ہیں، ان کو جو سینئر افسران ہیں، سینئر افسران سے میری مراد جو ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے افسران ہیں، وہ چونا لگانے میں مبینہ طور پہ کامیاب ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا کہ ڈی جی صاحب نے ایک بڑا انیشیٹو لیا تھا، اور بڑے زون بنا دیے تھے، اور بڑا کچھ کر دیا تھا، اور تنظیمیں نو کر دی تھی ایف آئی اے کی۔ یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر لیول کے میں افسران آپ کو بتا رہا ہوں نا، پھر جب ان کا ڈنڈا چلا نا تو وہ ایسے چلا، کیونکہ یہ پی ایس پی یا جو بڑے رینک کے افسران ہیں نا، یہ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگ گئے۔ تو انہوں نے پھر ڈی جی ایف آئی اے کو اس طرح گردن سے دبوچا کہ وہ زون بھی ختم ہو گئے، اور وہ تنظیمیں نو بھی دوسرے دن ہی جو ہے وہ کھڈے لائن چلی گئی۔ تو ڈی جی ایف آئی اے صاحب یہاں پہ تو ہو گئے ناکام۔ اب چونکہ وہ ڈی جی ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دکھانا تھا، تو انہوں نے اب یہ شروع کیا کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر رینک کے جو افسران ہیں، جو ایڈیشنل ڈائریکٹر رینک کے افسران ہیں، انہوں نے ان کو بریف کیا۔ اب وہ جو شیخ رشید والی پالیسی تھی جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر شامل تھے، جو تنظیمیں نو انہوں نے کی تھی، جو انہوں نے زونز بنائے تھے، وہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا، لیکن وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکے ڈی جی صاحب۔ ان کو چھوڑ کے ان کی بریفنگ پہ اب یہ اے ایس آئی، سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر جو ہیں، ان کی روٹیشن پالیسی کرنے لگے ہیں۔ اب اس میں دقت کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ بتاؤں گا۔ جو اے ایس آئی ہے وہ تفتیشی نہیں ہوتا ایف آئی اے میں، پولیس میں تو ہوتا ہے لیکن ایف آئی اے میں نہیں ہوتا۔ ایف آئی اے میں تفتیشی ہوتا ہے ایس آئی یا انسپیکٹر۔ اب اگر ہم تفتیشی کی بات کریں نا تو اس نے کوئی 2 4 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ کمایا ہوگا، جنرلی بات ہے۔ ایف آئی اے والے کر دے اور کہ ڈیلا ہے، باقی ایئرپورٹ تے بھی کلی بنے ایف آئی اے والے، اتنے لوگوں کا سامان چکتے ہیں مبینہ طور تے۔ میں کنی باری دیکھا چوڑے والا حال بنایا، اپنے ملازمین کا یہ خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، جو اے ایس آئی ہے یہ تو تفتیشی بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جو سرکاری ملازم ہے، وہ اے ایس آئی ہے یا ایس آئی ہے یا انسپیکٹر بھی ہے، وہ تفتیشی بھی ہے، تو کیا کما لیا؟ کما تو ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر رینک کے لوگ رہے ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر رینک کے لوگ رہے ہیں، کھاتے تو یہ ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، اب اس کے بچے ہیں یہاں پہ، وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کو اگر آپ یہاں سے اٹھا کے
ملتان میں پھینکیں گے یا لنڈی کوتل میں پھینکیں گے یا آپ کے پی میں کہیں پھینک دیں گے تو اس کے بچے جو ہیں وہ فیملی اس کو یہاں سے شفٹ کرنا کتنی مشکل ہوگی، بچوں کی سکولنگ میں شفٹنگ جو ہے وہ کتنی مشکل ہوگی۔ اچھا یہ جو پی ایس پی افسر ہوتے ہیں نا، ان کو اگر آپ اسلام آباد سے کہیں اور ان کا تبادلہ کرتے ہیں نا تو ان کا گھر جو ہے جو سرکاری ہوتا ہے وہ ان کے پاس رہتا ہے، بچے یہیں پہ رہتے ہیں، پڑھتے یہیں پہ ہیں، ڈیوٹی وہ وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو ان غریب لوگوں کے پاس تو یہ بھی صورتحال نہیں ہے، اب یہ بچے کیسے شفٹ کریں گے، یہ فیملیاں کیسے شفٹ کریں گے۔ میرے پاس جو اطلاع ہے پتہ نہیں کتنے ایف آئی اے کے ملازم ہیں جن کی 25 سال سروس پوری ہو چکی ہے، وہ اب یہ اس بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم پھر اب ریٹائرمنٹ لے لیں یا پھر اب ہم کیا کریں۔ تو یہ اب ایسے اب مطلب ان کی جو باتیں میں نے سنی ہیں، جو میری گفتگو مختلف لوگوں سے ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ اب بغاوت کرنے لگے ہیں، اور ڈی جی صاحب آپ بری طرح سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ناکام ہونے لگے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی بڑا کام کر کے دکھانا ہے نا، وہ تنظیم نو جو کی تھی وہ بڑی زبردست تھی، اس پہ لوگوں نے آپ کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا تھا اور اس سے ایف آئی اے میں بہتری بھی آ سکتی تھی، لیکن اس پہ تو آپ 24 گھنٹے نہیں ٹک سکے۔ آپ کو ادھر گردن سے آ کے پکڑا ان پی ایس پیز نے، ایف آئی اے کے مافیا نے، وہ وہاں پہ تو آپ ہو گئے ناکام۔ اب یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کو آپ دبا لیں، لے لیں ان کی بددعائیں اور ان کے بچوں کی بھی بددعائیں لے لیں، پھر دیکھتے ہیں کسی کی ہو سکتا ہے لگ بھی جائے، اللہ نہ کرے۔ تو میں تو نہیں دیتا، لیکن آپ کے جو ماتحت ہیں نا وہ آپ کو بہت اچھے الفاظ میں جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں، اور اتنے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں کہ میں یہاں پہ اس ویلاگ میں وہ الفاظ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔